السلام علیکم دوستو اسلام کے اندر ہمیں مختلف احادیث کی کتابیں موجود ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دوستو ہر مسلمان کے سامنے ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے تو ہم کہاں سے رہنمائی حاصل کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید سے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری رہنمائی کے لیے صرف قرآن مجید کافی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے ہرگز نہیں، 100% تو نہیں۔ گویا ہماری رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث دونوں لازمی ہے۔ یہ بات اس کے لیے لکھی جا رہی ہے کہ یہ فتنہ بہت پرانا ہے اور وہ منکرین حدیث کا فتنہ۔ ان منکرین کا کیا کہنا ہے کہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے اکیلا قرآن ہی کافی ہے۔ دوستو ان کی یہ بات سے اسلام کے خلاف بالکل خلاف ہے کہ ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے، مگر کس نماز کی کتنی رکھتے ہیں یہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا۔ نماز کے بارے میں باقی تفصیل احکام بھی قرآن پاک میں درج نہیں ہے، تو ان چیزوں کے لیے کہاں سے رہنمائی حاصل کی جائے؟ ظاہر ہے ان چیزوں کے بارے میں حدیث سے مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھو جس طرح تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو مجھ کو۔ اور مقصد یہ ہے کہ حدیث کے بغیر اسلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ دراصل قرآن اور حدیث دونوں ہمیں ایک ہی ہستی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے یہ الفاظ ایک ہی زبان سے ادا ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور انہوں نے قرآن مجید میں لکھ دیا ہے۔ دوستو قرآن مجید کی سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد بانی ہے، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بولتا ہے، یہ تو ایک وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہے۔ دوستو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ سنت اور حدیث اصطلاحی لحاظ سے ہم معنی ہیں، یعنی ایک ہی چیز ہیں۔ ہم حدیثوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قولی حدیث، ایسی حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قول بیان کیا گیا ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ دوستو فعلی حدیث، ایسی حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال شامل ہوں، یعنی وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہوں۔ اور نمبر 3 ہے تقریری حدیث، وہ کام جو کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ فلاں شخص نے فلاں کام کیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، گویا وہ کام جائز تھا۔ کیونکہ اگر کوئی بھی غلط یا ناجائز کام آپ کے سامنے کیا جاتا، آپ کے علم میں آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لازمی منع کرتے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھنا شروع کر دی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 حدیثیں ایک کتاب میں جمع کی تھی، اس کا نام الصادقہ تھا۔ صحابہ کرام کو حدیثیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے شام کا سفر کیا تھا، جس میں انہوں نے 1 مہینہ لگ گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جہاز، ریل گاڑی یا بس وغیرہ تو نہیں تھے، اس لیے سفر انتہائی دشوار، مہنگا اور خطرات سے بھرپور ہوتا تھا۔ حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، مگر ان میں 6 کتابیں بہت مشہور ہیں، ان کو صحیح ستہ کہتے ہیں۔ عربی میں ستہ کے معنی 6 ہیں۔ دوستو صحیح بخاری نمبر 1 پر آتی ہے۔ دوستو حدیث کی سب سے مستند اور مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کے مؤلف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا اصل نام محمد ہے۔ آپ 810 میں ازبکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے بخاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہیں یہ کتاب لکھنے میں 16 سال لگے۔ امام بخاری بچپن میں نابینا تھے، پھر والدہ کی دعا سے ان کی نظر ٹھیک ہو گئی۔ آپ کا انتقال 870 میں ہوا۔ صحیح مسلم، دوستو یہ حدیث دوسرے نمبر پر آتی ہے۔
حدیث کی یہ کتاب امام مسلم نے تالیف کی۔ آپ ایران کے شہر نیشا پور میں 820 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ سے بھی علم حاصل کیا۔ یہ کتاب انہوں نے 15 سال میں مکمل کی۔ آپ کا انتقال 875 میں ہوا۔ آگے نمبر 3 پر آتی ہے سنن نسائی۔ حدیث کی اس کتاب کے مؤلف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ ترکمانستان کے شہر نسا میں 830 میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے نسائی کہلائے۔ آپ کا انتقال 915 میں ہوا۔ 200 سنن ابی داؤد۔ حدیث کی اس کتاب کے مؤلف ابو داؤد الجستانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ ایران کے شہر سیستان میں، جس کا پرانا نام سجستان تھا، میں 1817 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا انتقال 1899 میں ہوا۔ 200 جامعہ ترمذی۔ حدیث کی اس کتاب کے مؤلف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 200 آپ ازبکستان کے شہر ترمد میں 824 میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے ترمذی کہلائے۔ آپ نے حضرت امام بخاری سے بھی علم حاصل کیا۔ کیا آپ کا انتقال 892 میں ہوا۔ دوستو، چھٹے نمبر پر جو کتاب آتی ہے وہ سنن ابن ماجہ۔ حدیث کی اس کتاب کے مؤلف کا نام امام محمد رحمۃ اللہ ہے۔ آپ ایران کے شہر کوزین میں 824 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا انتقال 887 میں ہوا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ دوستو کہاں پیدا ہوئے اور کہاں ان کا انتقال ہوا، اور نہ ان کا کوئی تعلق دور سے تھا۔ دوسری امام محمد ازبکستان میں پیدا ہوئے، امام مسلم ایران میں پیدا ہوئے، امام احمد ترکمانستان میں پیدا ہوئے، امام ابو داؤد ایران میں پیدا ہوئے، امام محمد ازبکستان میں پیدا ہوئے، امام محمد سنن ابن ماجہ کے مؤلف ایران میں پیدا ہوئے۔ دوستو، یہ نام اور ملک جان بوجھ کر اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بار نقطۂ وضع کریں، یہ کوئی عربی نہ تھے، نہ یہ صحابی تھے دوستو۔ ہاں لیکن یہ تھے کہ وہ ان کی دیکھیں ان کو کیا ہوا، اور جو سزم سے سچا عشق ہوا، خالص نیت اور بھرپور محنت سے انہوں نے کام کیا۔ اور دوستو دیکھیں، آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو زبردست کتابیں موجود ہیں۔ دوستو، ہمیں ان کتابوں کے بارے میں خود سے پڑھنا چاہیے اور ہمیں خود سے ہر چیز کے بارے میں علم رکھنا چاہیے۔ دوستو یاد رہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ، یہ جو کتابیں ہیں، یہ 6 کتابیں ہیں جو حدیث کی، جسے صحائح سستہ کہتے ہیں، یعنی عربی میں سستہ کے معنی 6 کے ہیں۔ دوستو یہ 6 کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں اور فیمس کتابیں ہیں جو ہر مسلمان ان کے بارے میں جانتا ہے۔ دوستو، یہاں تک تھی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔